اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کے مختصر کورس میں آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ پہلے سبق میں ہم نے کچھ ضروری باتیں اور چیزوں کے بارے میں جانا تھا، جیسے حرکات کی ادائیگی، اور ہم نے اس مختصر کورس میں کیا کیا پڑھنا ہے، وہ ساری چیزیں ہم نے پہلے سبق میں ڈسکس کی تھی، ان کے بارے میں بات چیت کی تھی۔ تو جنہوں نے وہ پہلا سبق نہیں دیکھا، اس کا لنک ہم آئی بٹن میں دے رہے ہیں، وہاں سے دیکھ لیں۔ تو آج انشاءاللہ مخارج کے بارے میں پڑھیں گے۔ دوسرا سبق ہمارا مخارج کے بارے میں ہے۔ پہلا مخرج ہے جوف دہن۔ کون سا مخرج ہے پہلا؟ جوف دہن۔ جوف دہن کہتے ہیں منہ کے خالی حصے کو، کہ یہاں سینے کی طرف سے آواز شروع ہو اور یہ منہ سے بغیر کسی جگہ ٹکرائے نکل جائے، جیسے آ، تو یہ آواز ہماری سینے کی طرف سے شروع ہوتی ہے اور بغیر کسی جگہ ٹکرائے منہ سے باہر نکل جاتی ہے۔ تو یہ پہلا جو مخرج ہے ہمارا، وہ اس کا نام ہے جوف دہن، یعنی جو گلے کا شروع والا حصہ ہے، جہاں سے آواز نکلنا شروع ہوتی ہے۔ تو یہاں سے آواز نکلے گی اور بغیر کسی جگہ ٹکرائے منہ سے باہر نکل جائے گی۔ تو یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اب یہ مدہ کیا چیز ہے؟ وہ الف جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، نہ جزم ہو، نہ سکون ہو، نہ زبر، نہ زیر، نہ پیش، یعنی ساری حرکات سے خالی ہو، اور اس الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، تو اس کو ہم کہیں گے الف مدہ۔ ٹھیک ہے؟ دوسرا ہے واو مدہ۔ جب واو ساکن ہو، اس کے اوپر جزم، سکون وغیرہ ہو، اور واو سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو، واو سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو، تو اس کو ہم کہیں گے واو مدہ۔ اور اسی طرح یا ساکن ہو اور اس سے جو پہلے والا حرف ہے اس کے نیچے زیر ہو، تو اس کو ہم کہیں گے یا مدہ۔ تو یہ 3 حروف الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یہ نکلتے ہیں جوف دہن سے، یعنی گلے کا بالکل شروع والا حصہ، جہاں سے آواز شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد آواز شروع ہونے سے آگے جو گلے کا پہلا حصہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے حمزہ اور ہا، یہ جہاں پہ آپ اگر انگلی لگائیں تو یہ نرم سی جگہ ہے ہڈی کے درمیان میں، تو یہاں سے حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا، یہ 2 حروف نکلتے ہیں، ان کی یعنی آوازیں آئیں گی۔ اس کے بعد ہے گلے کا درمیان والا حصہ، یہاں سے نکلتے ہیں عین اور حا۔ کون سے حروف نکلتے ہیں؟ عین اور ہا۔ ہاں شاباش۔ پھر اس کے بعد گلے کا منہ کی طرف والا حصہ، منہ کی جانب والا حصہ، یعنی اوپر والا حصہ، یہاں سے ادا ہوتے ہیں غین اور خا، غین غین اور خا۔ خا، یہ 2 حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ گلے کے اوپر والے حصے سے۔ تو یہ جو 6 حروف ہیں ان کو کہتے ہیں حروف حلقی۔ ان 6 حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی۔ چونکہ یہ حلق سے گلے سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان 6 حروف کا نام ہے حروف حلقی۔ 5۔ تو مخرج نمبر 5، زبان کی جڑ، جہاں سے زبان شروع ہو رہی ہے، اور اوپر جو گوشت کا ایک ٹکڑا لٹکا ہوا جس کو کوا بھی کہتے ہیں، تو زبان کی جڑ جب اس کوے کے ساتھ ٹکر کھا کے لگے گی تو وہاں سے ادا ہوگا قاف۔ کون سا حرف نکلے گا؟ قاف۔ پھر اسی قاف کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف کو ہٹ کے، تھوڑا سا منہ کی طرف کو ہٹ کے حرف نکلے گا کاف۔ وہ زبان کی جڑ اور اوپر وہ کوے سے قاف، ٹھیک ہے، اور یہ زبان کی جڑ ذرا تھوڑا سا منہ کی طرف کو کر کے کاف، کاف۔ اس کے بعد اگلا مخرج ہے جیم، شین اور یا کا، ٹھیک ہے، کس کا ہے؟ جیم،
शीन और या। اور یا کا. تو جیم شین اور یا زبان کا درمیان والا حصہ جب اوپر سامنے والے تالو کے ساتھ ٹکر کھائے. زبان کا درمیان والا حصہ جب اوپر سامنے والے تالو کے ساتھ ٹکر کھائے تو اس سے نکلے گی جیم پڑھ شین یا اج اج ای ای اش. ٹھیک. تو یہ جو جگہ ہے زبان کا بیچ اور اوپر سامنے والا تالو اس سے جیم شین اور یا. اس کے بعد اگلا مخرج ہے ضاد. تو ضاد یہ جو زبان کی کروٹ ہے یہ سائیڈ ہے جو داڑھوں کے ساتھ لگتی ہے. بائیں طرف سے خا دائیں طرف سے یا بیک وقت اگر کسی کی دونوں طرف سے لگتی ہے. اگر زبان اتنی چوڑی ہے کہ وہ دائیں طرف اور بائیں طرف دونوں طرف ایک ہی وقت میں لگ سکتی ہے تو آپ دونوں طرف سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ عام طور پہ یہ بائیں طرف سے پڑھا جاتا ہے. تو یہ زبان کا یہ حصہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو داڑھوں کے ساتھ لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ گالوں کے اندر چھپا ہوتا ہے. تو یہ حصہ جس کو حفا بھی کہتے ہیں، تو یہ حصہ آپ نے اوپر کی 5 داڑھوں کے ساتھ لگانا ہے. اس حصے کو آپ نے اوپر کی 5 داڑھوں کے ساتھ لگانا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ادا ہوگا؟ ضاد ضاد ضاد. ضاد کے مخرج سے مخرج نمبر 8 سے آگے 9واں مخرج ہے لام کا. کس کا ہے؟ لام کا. تو لام ادا ہوتا ہے یہ جو آپ کی پہلی داڑھ ہے جو ہنسنے میں نظر آتی ہے، جس کو ضاحک بھی کہتے ہیں، جو ہنستے وقت پہلی داڑھ نظر آتی ہے. اس داڑھ سے لے کر اور اس طرف اسی ہنسنے والی داڑھ تک زبان کا جو گول حصہ ہے سارا، جو اس داڑھ سے لگتا ہے اور ادھر اس داڑھ سے لگتا ہے اور سامنے سارے دانتوں کے ساتھ لگتا ہے. تو یہ زبان کا سامنے والا پورا گول کنارہ دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گا، دانتوں کی گوشت والی جگہ پہ لگے گا، دانتوں کے ساتھ نہیں لگانا، بلکہ زبان کا سامنے والا گول کنارہ کہاں پہ لگانا ہے؟ دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ، یعنی گوشت والی جگہ پہ. پڑھیں ال 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 اس جگہ سے. لام لام. اس کے بعد لام کے بعد 10واں مخرج، مخرج نمبر 10. اب ہم نے زبان کا سامنے والا گول کنارہ صرف اتنا حصہ لینا ہے جو دانتوں کے ساتھ لگتا ہے. لام میں تو جو پہلی داڑھ تھی اس کو بھی شامل کیا، تو ادھر والی داڑھ 2 اور سامنے والے 6 دانت اوپر والے، تو 8 دانتوں کے مسوڑوں سے زبان کا جتنا حصہ لگتا تھا وہ لام کا تھا، وہ لام کے مخرج میں استعمال ہوتا ہے. اور نون میں ہم نے زواحق کو کم کر دینا ہے، یعنی اب صرف زبان کا وہ حصہ جو سامنے والے 6 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گا. زبان کا سامنے والا گول حصہ جو سامنے والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گا، تو اس سے ادا ہوتا ہے نون. اچھا، اس کو نو ناک میں آواز نہیں لے کے جانی، نو ایسے نہیں، بلکہ نو جیسے نور ہم پڑھتے ہیں نور. اللہ نور السماوات والارض، تو نور یہ آواز آئے یا او، یہ والی آواز نہ آئے او، یہ دونوں آوازیں نہیں آنی چاہیے، بلکہ نور کی طرح. نون ان، جہاں پہ زبان لگی اسی جگہ سے نون. اب اس سے اگلا مخرج ہے را کا. تو را ادا ہوتی ہے زبان کو تھوڑا سا کروٹ دے کے نا، زبان کی پشت یعنی یہ والا حصہ ادھر جو زبان کا یہ تھوڑا سا سائیڈ والا حصہ ہے، اس کو زبان کی پشت کہتے ہیں. اوپر والی طرف سے نہیں بلکہ یہ نیچے والی جانب سے. تو یہ تھوڑی سی کروٹ کھا کے تو یہ دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گی، اور اس میں بھی زبان کا سامنے والا گول کنارہ استعمال ہوتا ہے. اس میں 2 دانت اور کم کر دیتے ہیں، 4 دانتوں کے ساتھ جو لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے ادا ہوتی ہے را. اچھا، اس میں جو صفت ہے
تھوڑی سی آپ نے جیسے تکرار ہوتا ہے نا کسی چیز کا، یعنی بار بار آواز آتی ہے، تو را کے اندر بھی ایسا ہی کرنا ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں کرنا، ہلکا سا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کرنا ہے، ہلکا سا را، اس میں بہت زیادہ ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، بلکہ ہلکا سا کرنا ہے، را، بہت زیادہ نہیں کرنا، تھوڑا کرنا ہے، را۔ اچھا، اس کے بعد ہے مخرج نمبر 12، طا، دال اور تا کا۔ اس میں آپ کے سامنے والے 2 دانت، یہ اوپر، یہ سامنے والے یہ 2 دانت جن کو ثنایا علیہ بھی کہتے ہیں، تو یہ اوپر والے سامنے والے 2 دانت اور زبان کی نوک، یہ زبان کی نوک جب آپ کے ان دانتوں کے پیچھے جڑ کے ساتھ لگے گی، جہاں سے دانت گوشت کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں اس جگہ پہ، یعنی دانتوں کے پیچھے آپ نے لگانی ہے، تو یہاں سے ادا ہوگا طا، پڑھیں طا۔ اچھا، اس کو توا نہیں کرنا، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، بلکہ زبان دانتوں کے پیچھے لگا کے آپ نے اور منہ کو کھولنا ہے، طا، طا، طا۔ اچھا، اسی طرح اس کو تھوڑا سا منہ بھر کے پڑھنا ہے، طا کو تھوڑا سا منہ بھر کے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی 2 حروف اور ادا ہوتے ہیں، دال، دال۔ اچھا، طا کو ہم نے موٹا کیا تھا، اب ہم نے اسی جگہ سے تا کو ادا کرنا، لیکن اس کی آواز ذرا باریک رہے گی، تا، تا، طا، تا، طا، ٹھیک، طا کی آواز تھوڑی سی منہ بھر کے موٹی موٹی سی، اور تا کی آواز ذرا باریک۔ اچھا، اس سے اگلا مخرج ہے وا، ذال اور سا کا، تو اس میں بھی یہی دونوں دانت استعمال ہوتے ہیں اور زبان کی نوک استعمال ہوتی ہے، لیکن طا، دال اور تا میں ہم زبان کی نوک دانتوں کے پیچھے گوشت کے ساتھ یا جڑ کے ساتھ لگاتے ہیں جہاں سے دانت شروع ہو رہے ہیں، لیکن اب ہم نے زبان کی نوک لگانی ہے دانتوں کی اس جگہ، یہ کنارے پہ، یہاں پہ، یہ سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کا یہ کنارہ یہاں پہ، وا، وا کو تھوڑا سا منہ بھر کے، جیسے طا کو موٹا پڑا تھا اسی طرح وا کو بھی تھوڑا سا منہ بھر کے پڑھنا ہے، وا، وا۔ اب ذال اور سا، ان کو ذرا باریک پڑھنا ہے، زبان ادھر ہی رکھنی، پہلے آپ نے زبان رکھنی ہے، یہ دانتوں کی اس جگہ پر آپ نے زبان رکھنی ہے پہلے، پھر پڑھنا ہے، ذال، سا، 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 وا، ذال، سا، وا، ذال، سا۔ یہ بالکل نرمی سے، سخت نہیں پڑھنی، اس میں آواز سخت نہیں کرنی جیسے زا کے اندر کرتے ہیں، یہ بالکل نرمی کے ساتھ۔ نمبر 14 ہے صاد، زا اور سین کا، تو اس میں آپ نے اوپر والے دانتوں کو اور نیچے والے دانتوں کو آپس میں ملانا ہے، اور زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے وہ مسوڑوں کے ساتھ لگے گی، تو اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت ملا کے تھوڑا سا منہ بھر کے موٹی آواز سے، صاد، صاد، صاد۔ اسی طرح سختی سے ملا کے سیٹی کی سی آواز ہلکی سی، زا، زا، اس میں تھوڑی سی سخت آواز آئے، لال کے اندر بالکل نرم آواز ہو، لال، ٹھیک ہے، لیکن زا کے اندر سخت آواز ہو، زا۔ اسی طرح پہلے تھوڑی سی سیٹی کی سی آواز سین کے اندر بھی ہے، اور پھر ہم نے سین پڑھنی ہے، سین، سین۔ تو یہاں سے 3 حروف دانتوں کو ملا کے صاد، زا اور سین، یہ 3 حروف، ان میں سیٹی کی طرح کی آواز آتی ہے اور پھر یہ پڑھے جاتے ہیں،
صاد زا اور سین نمبر 15، اور یہ ہے فا کا۔ سامنے والے اوپر والے 2 دانت جب نیچے والے ہونٹ کے درمیان میں، یہ تری والا جو حصہ ہے ہونٹ کا خشکی اور تری والا حصہ ہے، یہاں درمیان میں جب لگے گئے دونوں دانت اوپر والے، تو یہاں سے ادا ہوگا فا۔ اس میں ہلکی سی سانس کی آواز آئے، ہلکی سی ہوا کی، ہلکی سی سانس یا ہوا کی آواز آئے، تھوڑی سی، بہت زیادہ نہیں، تھوڑی سی، اور پھر آپ نے پڑھنا ہے فا فا، بالکل نرمی سے، فا فا۔ اچھا، یہاں سے صرف فا ادا کرنی ہے، وا نہیں پڑھنی آپ نے۔ وا کے لیے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، واؤ کے لیے ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ فا کے مخرج سے وا نہیں پڑھنی، وا زیادہ کا نہیں پڑھنا، بلکہ وا۔ جہاں بھی واؤ آئے آپ نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، پیش والے حرف پر اور واؤ پہ ہونٹوں کو آپ نے گول کرنا ہے، وا ایسے۔ اس کے بعد مخرج نمبر 16، دونوں ہونٹ ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ہونٹ۔ یہ ابھی ہم نے جو پڑھا ہے فا کا، تو آگے یہ واؤ کا مخرج ہے، مخرج نمبر 16۔ تو یہ دونوں ہونٹ، اس سے واؤ متحرک، یعنی وہ واؤ جس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے۔ جو واؤ مدہ تھی، خالی تھی یا ساکن تھی، اور اس سے پہلے پیش تھی، وہ ہم نے ادھر پڑھی ہے سب سے پہلے مخرج میں، جوف کے اندر، یعنی منہ کا اور گلے کا خالی حصہ، وہاں سے وہ واؤ تھی مدہ والی، اور یہ واؤ ہے جس کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو۔ تو یہ واؤ آپ نے دونوں ہونٹوں کو گول کر کے پھر ادا کرنی ہے، وا وی وو، اس میں آپ نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ اسی طرح واؤ لین، وہ واؤ جو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، جیسے خوف، خو، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں واؤ لین، یعنی وہ واؤ جو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، اس کو واؤ لین کہتے ہیں۔ تو یہ مخرج نمبر 16 سے واؤ لین ادا ہوگی۔ اس کے بعد دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملانے سے با با با، اسی طرح ہونٹوں کو ملانے سے میم، می کی آواز نہ ہے، میم، ای یہ آواز نہیں آنی چاہیے، ای یہ آواز آنی چاہیے، جیسے ABCD، ای میم۔ تو یہ دونوں حروف با اور میم ہونٹوں کو آپس میں ملانے سے ادا ہوتے ہیں۔ اور آخری جو مخرج ہے وہ غنّے کا ہے، جس کو ہم خیشوم بھی کہتے ہیں، یعنی یہ ناک کا اندرونی حصہ جہاں سے گنگنی سی آواز آتی ہے، ان، تو یہ ناک کا اندر والا حصہ جہاں سے غنّے کی گنگنی سی آواز آتی ہے، نون والی، نون کی، اور میم مشدد والی، یا اور جو ہم آگے قواعد انشاءاللہ پڑھیں گے، تو نون اور میم جن پر غنّہ ہوتا ہے وہ آواز اس جگہ سے آتی ہے، اور اس کو عربی میں خیشوم کہتے ہیں۔